من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی. میں رک گیا ہوں قال اللہ تبارک و تعالی کہہ کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک بات اس قال اللہ تبارک و تعالی کے بعد بتانے جا رہا ہوں اور توجہ جو ہے وہ ادھر ادھر نہ رکھیں. میں بارہا ایک بات کہتا ہوں کہ خطیب کا ذہن چل رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا ذہن، اس کا دل، یہ سب اپنے موضوع کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور بارہا یہ بات میں نے بتائی کہ بحمدللہ عام ہمارے جو بڑے خطبہ ہیں وہ کبھی رٹی رٹائی تقریریں نہیں کرتے ہیں. رٹی رٹائی تقریر میں اگر کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو آدمی بھول جاتا ہے، اور اس کے تلخ ترین تجربات خود مجھے بھی ہیں اور جانتا بھی ہوں. لہذا جو آپ کو سننا ہے وہ سنیں. قال اللہ تبارک و تعالی فی الحدیث القدسی. خدا کا کلام جو ہے وہ دو انداز سے مربوط ہے، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث قدسی ہے. اگر آپ کو یہ بات معلوم ہے تو میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ آج ٹائم شارٹ ہے اور میں آف دی ریکارڈ ایک بات بتاؤں گا بعد میں. تو ایک قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے جس کے معنی مطالب اور جس کی عبارت خود خداوند تبارک و تعالی کی بعنوان معجزہ صادر ہوئی ہے. یعنی قرآن معجزہ ہے، سمپل الفاظ میں یہ ہے. اور ایک خدا کا کلام اور ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ خدا کے دو کلام ہیں؟ آپ نے سنا ہے کبھی کہ خدا کے دو کلام ہیں؟ ایک کلام اللہ بعنوان معجزہ ہے اور ایک کلام اللہ بعنوان غیر معجزہ ہے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ فوراً پوچھ سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باریک باتیں ہیں اور آپ کو ممبر پر جانا ہوگا. ممبر پر جب آپ یہ باتیں بتائیں گی، کوئی خاتون آپ سے سوال کریں تو آپ چی بجبی ہو جائیں. چی بجبی، ادھر ادھر دیکھیں، مجھے تو نہیں معلوم، مجھے تو نہیں معلوم. ایسا نہ کریں. اس لیے استاد کی بھی توہین ہوتی ہے. اور آپ کو برجستہ جب میں نے پردے کے حوالے سے آپ کو ساری باتیں بتائیں اور عمر کے اعتبار سے مجھ میں اور آپ میں بہت فرق ہے، لہذا میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک جوان آدمی کوئی بات کہے، وہی بات ایک ضعیف آدمی کہے، بات ایک ہی ہو، الفاظ ایک ہی ہو، تو جوان کی زبان سے اچھا نہیں لگتا ہے. میں نے خود بھی ڈانٹا ہے ایسے ذاکرین کو کہ جو اس قسم کی بھونڈی باتیں کرتے ہیں. لیکن جب بزرگ کوئی وہی اسی قسم کی کوئی بات بیان کرتا ہے تو ان کی زبان میں تاثیر بھی ہوتی ہے اور وہ ظاہر اپنی عمر کے اعتبار سے سب بیان بھی کر سکتے ہیں. حضور سرور کونین نے سارے مسئلے بیان کیے، خواتین کے مسئلے بھی بیان کیے، پریکٹیکلی بات الگ ہے. لیکن قرآن میں آیا، قرآن کی آیتیں آئی، قرآن نبی اکرم نے سنایا اور قرآن لوگوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے، مردوں کے سامنے آپ نے پڑھ کر بھی سنا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم کو ظاہر معصوم پیدا کیا ہے، شہزادی معصومہ ہے، ہمارے 12 امام معصوم ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ فوراً پوچھیں. تو خدا کا ایک کلام ہے جسے حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی فارسی ٹو فارسی بھی ظاہر ایران میں تو بہت ملتی ہے، میں وہیں سے لے کر آیا تھا.
اور اردو حدیث قدسی کا ٹرانسلیٹ یا ترجمہ بھی موجود ہے. میرے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں. اس حدیث قدسی میں ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو، افلاک کو پیدا نہ کرتا. اور اس کے بعد کہا کہ لولا علی لما خلقتک، کاف کے اوپر جو زبر ہے یہ ضمیر کہلاتی ہے، یہ پروناؤن کہلاتے ہیں، اور یہ پروناؤن پلٹتے ہیں نبی کی ذات کی طرف. لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو اے رسول آپ کو بھی میں پیدا نہ کرتا، خلق نہ کرتا. اور اس کے بعد فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، خلقتکما کا کما کم کی کما کننا کی عورت کے لیے آتا ہے. السلام علیکی یا فاطمہ، السلام علیکی یا زہرا، یا السلام علیکم یا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہم. تو اب جناب کاف کے اوپر زبر آ گئی تو لولا کا لما خلقت الافلاک لولا علی لما خلقت کا. حبیب یہ کاف جو ہے اس کے اوپر زبر جو لگا ہوا ہے، یہ ایک زبر جو ہے وہ کس طریقے سے پوری تفصیلات، ایک پورا جملہ، ایک پورا پیراگراف بن جاتا ہے فقط زبر لگانے سے یا زیر لگانے سے. علی نہ ہوتے تو رسول آپ کو بھی میں خلق نہ کرتا. اور لولا لما فاطمہ، فاطمہ تو لما خلقت کما، نہ رسول کو پیدا کرتا نہ علی کو خلق کرتا. اب فاطمہ کیا ہے؟ میں بہت تیزی سے یہ درس جو دے رہا ہوں اس کی کوئی وجہ ہے، تو ٹائم شارٹ ہو گیا اور پھر میں کچھ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ لفظ ہے سر، سر. فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ جو ہے وہ سر ہے. سر کا مطلب کیا ہے؟ چھپا ہوا راز. کیا یہ حدیث پڑھ کر کہ اگر اس کائنات کو اللہ نے خلق کیا اہل بیت کی محبت میں مکمل، جو حدیث کے سامنے ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس مقام پر کہا کہ نبی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات خلق نہ ہوتی، اور علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ اللہ کے نبی ہوتے نہ علی ہوتے. یہ ایک بہت چھپا ہوا گہرا راز ہے. اور یہ راز ایسا ہے کہ آج ہم 1447 ہجری میں انتہائی اپنے دور کے اعتبار سے ترقی یافتہ دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن یہ سر ہے، یہ چھپا ہوا راز ہے. خدا جانے اور فاطمہ جانے، خدا جانے اور نبی اور علی جانے. لیکن جو باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، وہ سمجھ میں جو باتیں آتی ہیں، اس کائنات کا درخشندہ انتخاب اگر کوئی ہے تو وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. لیکن ایک باریک بات ہے، وہ باریک بات میں پھر بتا رہا ہوں کہ بہت سارے شعراء الٹی سیدھی باتیں پڑھتے ہیں، اور ابھی بھی آج بھی ہمارے گھر میں یہ بات ہو رہی تھی، اور اس سے قبل بھی ایک صاحب میرے سامنے منبر پر پڑھ رہے تھے، جشن ہو رہا تھا شاید 13 رجب کا، اور انہوں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے علی کو خلق کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو خلق نہیں کیا بلکہ پوری کائنات کو علی نے خلق کیا. یہ شرک ہے. یہ اشعار میں لوگ الٹے سیدھے پڑھتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ خالق ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ نے اہل بیت کی محبت میں کائنات کو خلق کیا. ان دونوں باتوں میں فرق سمجھیں. اللہ خالق ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے. یہ شعراء حضرات پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں. اس لیے شاعری بھی ہر غیرے کے اشعار نہیں پڑھنے چاہیے. ہاں تخیلات ہیں یہ. مثلا کوئی بہت قابل عالم ہو، کوئی عالم ہو اور وہ اشعار بھی بیان کرے. مثلا طالب جوہری صاحب بھی شاعر تھے، اور ان کے والد محترم مرحوم مصطفیٰ جوہر صاحب قبلہ
وہ بھی بہت اچھے شاعر تھے. جناب نسیم ابوذی شاعر تھے, ان کے اشعار میں نے پچھلے ہفتے آپ کو سنائے تھے, 2-3 بند میں نے سنائے تھے, وہ تو پوری مسدس ہے. تو اب جناب علی سر الہی جو ہے وہ شہزادی ہیں. آئیے جب ہم بات کر رہے ہیں سر الہی کی, تو پروردگار عالم نے اہل بیت طاہرین کی بنا پر, اہل بیت طاہرین کے لیے, اہل بیت طاہرین کی محبت میں اس کائنات کو خلق فرمایا. پروردگار عالم کہتا ہے کہ کن تو کنزن مخفیا فاحببت فخلقت الخلق. اس کو ہمارے استاد ایک تھے مرحوم ظفر حسن صاحب قبلہ امروی, جامع امامیہ کے مؤسس تھے. ان کی کتابیں میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ مصباح المجالس کا 4تھا حصہ لے لیں اور اسی سے انبیاء کے واقعات پڑھا کریں اور اسی سے مصائب پڑھا کریں. میری پوری زندگی ہو گئی میں نے اسی کتاب سے مصائب پڑھے. میں ادھر ادھر کے مصائب مطالعہ اپنی جگہ, لیکن مصائب نہیں پڑھتا. مصباح المجالس کا 4تھا حصہ. تو انہوں نے کہا کہ کن تو کنزن مخفیا فاحببت فخلقتک یا محمد, میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, تو اے حبیب میں نے آپ کو خلق کیا. اور جب میں نے آپ کو خلق کیا تو آپ کی خلقت کی وجہ سے پوری کائنات کو خلق کیا. یہ ایک فضائل کا نقطہ ہے, اور یہی فضائل کے نقطے جو ہیں مولا کی شان میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں, شہزادی کی شان میں بھی یہ سب پڑھے جا سکتے ہیں. لہذا حدیث قدسی کے اندر یہ پورا نظام جو کائنات کا چل رہا ہے, اس کے بارے میں جو بالکل یعنی اہم بات ہوگی کہ اہل بیت پہلے کہیں, اور اہل بیت کی ممتاز ہستیوں میں شہزادی سلام اللہ علیہا ہے. دیکھیے شہزادی کا مقام اور مرتبہ کائنات عالم کا کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا. ہم ظاہر میں شہزادی کی زندگی کو سمجھ سکتے ہیں. شہزادی سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو سر ہم نے بتایا ہے, تو پروردگار عالم نے جب نام کا انتخاب کیا, کنیت اور القابات, یہ 2 الفاظ ہیں, اور میں اسے پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ کنیت میں الف بے لگا ہو, ام لگا ہوا ہو, ام الحسن, ابو الحسن, تو یہ کنیت کہلاتی ہے. ٹوٹل 18 سال کی ظاہری زندگی اور پچھلے ہفتے کی تقریر کا وہ فقرہ یاد رکھیں کہ جس میں امام نے فرمایا تھا کہ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. زمانے کے امام کہتے ہیں کہ میرے لیے اگر نمونہ ہے تو وہ شہزادی کی ذات والا صفات ہے. تو اب جناب علی جس کی عمر ٹوٹل 18 برس ہو اور کائنات عالم میں ان کا اسوہ اگر قابل عمل ہو جائے, تو مثلا رسول اللہ کی زندگی 63 سال, مولا کائنات کی زندگی 63 سال, یہ لگ 63 سال ہے, 63 سال, اور شہزادی کی کل عمر کتنی ہے 18 سال. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 18 سال میں جب تک یہ دنیا رہے گی شہزادی کی زندگی نمونہ عمل بن جائے گی. اب اس پہ غور کرے انسان, سوچے اور نقطے نکالے, خود سے نقطے نکالیں. کبھی چیک کرنا ہے چیک کروا لیں, مجھ سے چیک کروا لیں, میڈم سے چیک کروا لیں, جو بھی آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ہماری بات کو سمجھیں گی ان سے آپ چیک کروا لیں. تو اب شہزادی سلام اللہ علیہا کی 18 سال کی زندگی کو پروردگار عالم نے اس انداز سے دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ دنیا میں پیش آمدہ یعنی جتنی بھی چیزیں پیش آئیں گی کائنات عالم میں, اگر سب کو ملتفت کریں, پلٹائیں اور نمونہ آئیڈیل دیکھنا چاہیں تو ایک ذات نظر آئے گی. شہزادی خاتون ہے, اور خاتون ہونے کے معنی کیا ہے کہ خاتون ہونے کے معنی وہ بیٹی بھی ہے, وہ بیوی بھی ہے, اور وہ ماں بھی ہے. لہذا پروردگار عالم نے, میں نے ابھی بتایا ہے ایک بات, وہ جملہ کہہ رہا ہوں وہ توجہ سے سنیے گا کہ جناب پروردگار عالم نے قرآن مجید میں شہزادی کی منقبتیں فضائل کے انبار قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں. نازل تو شہزادی کی زندگی کو اگر بہت آسانی سے سمجھنے کی کوئی کوشش کرے
یا ممبر پر آپ جائیں اور آپ دیکھیں کہ مثلا مجمع ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جو موٹی موٹی باتیں سنے گا، موٹی موٹی باتیں سمجھے گا، تو پھر آپ جو ہے لفظ زہرا اور وہ ہار والا واقعہ پڑھ دیں، اور جناب علی آیت تطہیر پڑھ دیں، اور جناب مباہلے کا واقعہ پڑھ دیں، اور جناب سورہ حلقہ جو ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ علی آیت پڑھ کر، اور آپ جناب علی انفاق کے بارے میں بیان کریں، اس قسم کی چھوٹی 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 باتیں آپ بیان کریں. لیکن اگر آپ کے پاس ایسا مجمع ہو کہ جو واقعاً علم کی گہرائیاں سمجھنا چاہ رہا ہو، جو عام طور پر نہیں ہوتا، تو میں مثلا آپ کے سامنے جب گفتگو کرتا رہا ہوں، ثقیل گفتگو کرتا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان ثقالت کو سمجھیں گی اور اس کو ایبزارب کریں گی، اس لیے میں وہ ثقیل باتیں بیان کر رہا ہوں. ورنہ ظاہر ہے یہ ساری باتیں جو کتابوں کے اندر موجود ہے، بہار الانوار کی ایک جلد ہے جو شہزادی کے بارے میں، اس میں شہزادی کی چادر کا واقعہ ہے، شہزادی کے صدقے کا واقعہ ہے، شہزادی وہ ایک یہودن کے ہاں شادی میں چلی گئی اور جنت سے لباس آ گیا، وہ واقعہ ہے، انار والا واقعہ ہے، مرداد کو جو مولا نے انار دے دیے تھے، نبی اکرم کے لیے جناب وہ بھوکے آ گئے تو جناب شہزادی نے دعا کی اور وہ جناب جنت سے کھانا آ گیا. یہ سارے واقعات جو ہیں وہ آپ یاد کر لیں 2-5 منٹ میں اور اس کو آپ ممبر پہ پڑھیں. لیکن اگر قرآن کی گہرائیاں اور حدیث کی گہرائیوں کی طرف جائیں گی تو پھر جو ہے تھوڑی سی دقت کرنا پڑے گی. لہذا فاطمہ کون ہے؟ لفظ فاطمہ، فاطمہ فاطمہ سے نکلا، فے تو اور میم یا فے تو میم، جو بھی آپ کو اچھا لگے. فاطمہ، یہ میں پھر بیان کر رہا ہوں، فے تو اور میم، یہ کہلاتا ہے ثلاثی مجرد. کیا کہلاتا ہے یہ؟ ثلاثی مجرد. یہ عربی کی کلاس تو نہیں ہے، لیکن ثلاثی مجرد جیسے ضربہ جو ہے وہ ثلاثی مجرد ہے. یا مانا جن 3 حروف کے اوپر، جیسے علمہ ہے، اس کے اوزان ہے، وزن ہے، علمہ یعلمو، ضربہ یضربو، یہ اس کے اوزان ہے. تو ثلاثی مجرد 3 حروف ہوتے ہیں. کہیں کہیں جو دوسرا حرف ہے اس کے نیچے زیر لگتا ہے اور کہیں کہیں پیش لگتا ہے، لیکن اکثراً وہاں پر زبر لگتا ہے. زبر 3 زبر لگا دیں گے تینوں حروف کے اوپر. تو تما جو ہے اس کے معنی جو ہے توڑنے کے ہیں، اس کے معنی ہے جدا کرنے کے، اس کے معنی الگ کرنے کے ہیں، اور بہت سارے معنی ہیں فاطمہ کے. یہ لفظ جو ہے، یہ لفظ یعنی یہ نام، یہ اسم جو ہے بہت اہم. بچیوں کو بتائیں، مجلس پڑھیں تو یہ بتائیں. بہت سارے لوگ جو اردو زبان نہیں بولتے ہیں یا اردو بھی بولتے ہیں تو غلط بولتے ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں فتومہ، فاطمہ نام ہے اس کو بولتے ہیں فتومہ تو کوئی نام نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ایک زبان ہے. مثلا بہت سارے جو ہے سندھی بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، گجراتی بولتے ہیں، تو وہ نام کو بگاڑتے ہیں. یہ نام جو ہے فتومہ نہیں ہے اور یہ نام فاطمہ بھی نہیں ہے. فاطمہ کیا ہوتا ہے؟ میں تو ٹوک دیتا ہوں، یہ نام ہے فاطمہ. تو اب تلفظ چھوڑ دیں کہ عربی کا تلفظ کیا نکلے گا، ہم اپنی اردو میں بول رہے ہیں. فاطمہ جب بھی کہے تو امام فرماتے ہیں، چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جناب سب سے بڑا احسان ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے اچھے ناموں کا انتخاب کرنا ہے. اور آپ نے جو نام رکھے ہیں وہ نام اس کی تاثیر پیدا ہو جائے تو کیا کہنے، لیکن ایک ماحول بنانا ماں کا کام ہے، گھر کی عورتوں کا کام ہے ایک ماحول بنانا. اور وہ ماحول بنا لے بس، اس کے بعد خدا جانے اور بہتر کرے. ماحول کا اثر ہوتا ہے، یونیورسٹی کالج کا اثر ہوتا ہے، محلے کا اثر ہوتا ہے، بعد میں جوانی کے بعد کچھ اثرات بدلتے ہیں. لہذا پہلا کام جو ہے وہ فرمایا معصومین علیہ السلام نے کہ جب یہ آثار یا آغاز آثار ہوں تو نام منتخب کر لو کہ بیٹا ہوگا تو ہم محمد رکھیں گے اور بیٹی ہوگی تو ہم فاطمہ رکھیں گے. یہ پہلے سے طے کر لیں. یہاں تک کہ ولو بھی صرف اگر کوئی بچہ صرف بھی ہو جائے تب بھی قیامت کا دن جب آئے گا اور اس کا نام نہیں رکھا گیا ہوگا تو قیامت کے دن وہ بچہ کہے گا کہ میں تو بے نام کا بچہ تھا اور میرے ماں باپ نے مجھ پر ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ کہ میرا نام نہیں رکھا. لہذا پہلی منزل ادھر آثار کا آغاز ہوا اور ادھر جناب علی آپ نے نام منتخب کیا کہ ہم جو ہے یہ رکھیں گے، بیٹا ہوگا یہ، بیٹی ہوگی یہ.
لہذا یہ نام جو ہے منسوخ ہو جائے گا. ہاں بعد میں نام بدلا جا سکتا ہے. مثلا ہم نے اپنے بچے کا نام رکھا محمد، اور جب محمد نام رکھا تو بعد میں ہم اس کو بدل بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 7 دن کے بعد نام بدل دیں. بھائی بہرحال ہمیں جو ہے وہ یونین کونسل میں رجسٹریشن کروانی ہے، شناختی کارڈ بنوانا ہے، اور جناب برتھ سرٹیفکیٹ بنوانا ہے، یہ سارے کام جو کرنے ہیں تو نام بعد میں ہم بدل بھی سکتے ہیں، جو بھی اچھے نام ہو. لہذا معصومین کی نسبت جو اسما ہے وہی نام جو ہے ہمیں چننے چاہیے. آئیے میں قرآن مجید کی متواتر آیتیں جو ہے بہت سارے موضوعات کے حوالے سے، لیکن چونکہ آج ٹائم شارٹ ہو گیا لہذا میں بہت تیزی کے ساتھ 2-3 مقامات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. نام کون رکھے گا؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ کوئی خاص ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. جو تجربے کی باتیں ہیں کہ نام جو ہے وہ مثلا مرد کی سالیاں یا بیوی کی بہنیں وہ پرچیاں نکال لیں اور ان کے اندر اتنی خو ہونی چاہیے کہ وہ انبیاء، اولیاء یا ازواج یا معصومین علیہ السلام کے پسندیدہ ناموں میں سے کوئی نام پرچی پہ لکھیں. اور 8-10 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور جناب علی ایک پرچی اٹھا لی گئی اور وہ آپ نے رکھ لیا. لیکن یہ بھی کوئی واجب مسئلہ نہیں ہے کہ جناب یہ واجب ہو گیا کہ وہ ہماری جو ہے بہن نے یہ نام رکھ دیا اور بھائی نے یہ رکھ دیا. نہیں، واجب نہیں ہے. البتہ اچھے اور شستہ نام، آسان نام ہونے چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نام رکھیں گے، پروردگار عالم نے نام خود سے رکھے. کیسے رکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا زکریا انا نبشرک. قرآن کی آیت جب کوئی تلاوت کرے، کبھی ہم بھی زبر زیر میں غلطی کر جاتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں یا ذہن میں نہیں رہتا، اتنی آیتیں ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے میں دعویٰ تو نہیں کر رہا ہوں کہ میں حافظ ہوں، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم چوتھائی قرآن یا مثلا 8واں حصہ 10واں حصہ تو یاد ہوگا مجھے، لیکن پھر بھی اعراب میں غلطی ہو سکتی ہے. لہذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ توجہ سے وہ آیت سنا کریں. اور ہمارے ایک محترم تھے، بزرگ، انتقال ہو گیا، نظر الحسن عادی صاحب قبلہ. جب بھی میں ان کے ہاں مجلس پڑھتا تھا تو وہ مجھ سے ایک بات کہتے تھے، اور واقعی ان کی بات بڑی اہم تھی اور بڑی مجھے پسند بھی تھی اور میں نے تجربہ بھی کیا. کہتے تھے کہ کتابوں سے دیکھ کر کبھی آیتیں یاد مت کیا کریں، آیت کا نمبر نکال لیں اور آیت کا نمبر نکال کے قرآن سے اس کے اعراب یاد کیا کریں. میں دنیا کی کوئی بھی کتاب لوں اس میں غلطیوں کا امکان ہوگا، اور قرآن مجید کی تصحیح کا خاص اہتمام ہوتا ہے سنی شیعہ علماء کے پاس. لہذا قرآن کی آیتیں ہمیشہ قرآن سے یاد کیا کریں، اور قرآن کی آیت 2-3 جو بھی آپ کو پڑھنی ہو ان آیتوں پہ بہت توجہ دیا کریں. یا زکریا، اے زکریا، انا، ہم یقیناً، نبشرک، ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں. کاف پہ زبر ہے، جب کاف پہ زبر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرد ہے، اور مرد کی ضمیر کو اللہ نے استعمال کیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، یہ بیٹے کی بشارت دی ہے. پھر میں رکوں گا اس آیت کو مکمل کر کے. یہ بیٹے کی بشارت، اور اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ یحییٰ. وجیہا فی الدنیا والآخرہ من المقربین. پروردگار عالم کہتا ہے یہ جو بچہ ہونے والا ہے یہ یحییٰ ہے، اور اس کا نام میں نے رکھا. کسے رکھا یہ نام؟ میں نے رکھا. اور پوری آیت یاد کریے گا تو پوری آیت میں آپ کو یہ جملے مل جائیں گے کہ جناب یہ جو نام ہے میں نے رکھا ہے، اور میں نے یہ جو نام رکھا ہے یہ نام اس سے پہلے کسی اور کا نہیں رکھا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب زکریا کو یہ خوشخبری کیوں سنائی تھی؟ اس لیے کہ جناب زکریا نے دعا کی تھی کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. بہرحال یہ آیت بڑی زبردست ہے، اور میں اس آیت کو جناب سیدہ کے حوالے سے پڑھتا ہوں، اور وہ میں نے یہاں پر بھی پڑھا ہے اور اس کی پوری تفصیلات بیان کی ہے جتنی میری بھی ساتھ میں تھی. کہ جناب زکریا نے اللہ سے کہا کہ میری زوجہ جو ہے اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اولاد ہو سکے، بہت بڑھیا ہو گئی.
اب اس قابل نہیں ہے. اور یہ جو ہمارا ماحول اور معاشرہ ہے، یہ معاشرہ ایسا ہے کہ بگڑ رہا ہے، یہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، اور یہ میرے اطراف کے جو لوگ ہیں ان پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، خطرہ ہے مجھے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي، لفظ موالی، رک جائیے. موالی کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ مولائی ہے، مولائی ہے، وہ جناب زکریا کہتے ہیں یہ جو مولائی ہے میرے مولائی، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے. کیوں ڈر لگتا ہے؟ کہ جناب علی یہ دین پر عمل نہیں کریں گے اور میری بیوی جو ہے وہ بانچ ہو گئی ہے. تو اب کیا چاہیے اے زکریا، کیا چاہیے؟ تو کہا ولیاں یرثنی و یرث من آل یعقوب، ایک بیٹا چاہیے کہ جو میرا بھی وارث بنے اور پوری آل یعقوب کا وارث بنے. یہ میں نے اس آیت کا ترجمہ پیش کر دیا ہے. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کریں بیٹا ہو، اور میں اس کے حق میں نہیں ہوں. پرسنل دیکھیں روایتوں میں ہے اور بہت ساری جگہوں پر ہے، لیکن فی زمانہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بیٹی تو زیادہ اچھی ہوتی ہے بیٹے کے مقابلے میں. بیٹا نالائق ہو جاتا ہے، بیٹا باغی ہو جاتا ہے، لیکن بیٹی کبھی بھی باغیہ نہیں ہوتی ہے. اس کے دل میں جو ایک اللہ نے انس پیدا کر دیا ہے، وہ اپنے گھر بھی چلی جائے تب بھی اس کا دل اور اس کا رجحان اپنے گھر کی طرف لگا رہتا ہے. یہ ایک بات ہو گئی خاص. تو بیٹا یا بیٹی، بس دعا یہ کریں کہ یا اللہ جو بھی دے نیک اور سالم دے، پرہیزگار دے اور دین کی خدمت کرنے والا دے. بس یہ دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کی مرضی. لہذا میں ایک جملہ آپ کو سکھا رہا ہوں. میں نے 10,000 لوگوں کو بتایا کہ میری زندگی میں نے ایک کامیابی حاصل کی، اور وہ کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد سارے ٹینشن ریلیز، سارے ٹینشن ختم. اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، میرے حق میں جو بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما. بری پڑھیے محمد علیہ محمد. میں اپنی دانست میں، میں اپنی سوچ میں، میں اپنے رعام میں، میں اپنے طور پر مختلف الفاظ استعمال کیے جو آپ کو منبر پر یاد رہے پڑھ دیں، اس لیے کہ الفاظ کا ذخیرہ اگر ہوگا تو بھولنے کا سوال ہی نہیں ہے. رب کے جو تقریریں کرتا ہے بھول جاتا ہے اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کیا جائے. اس لیے مطالعہ اگر کریں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ایک ہی لفظ اور اس کے مترادف کئی الفاظ. لہذا جب میں نے کہا اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، بس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ جو کرے گا کیا اللہ کی حکمت کے خلاف ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ اللہ میرے لیے بہتر کرے گا، جو بھی کرے گا وہ بہتر کرے گا. تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ زکریا آپ نے بیٹا مانگا، ٹھیک ہے بیٹا دے دیں گے، لیکن یہ نام ہم رکھیں گے. کون رکھے گا نام؟ یحییٰ. یہ اللہ کا رکھا ہوا نام ہے. اچھا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ یبشرک، وہاں پر کاف پر زبر تھا، یہاں پر کاف پہ زیر آ گیا یبشرک. وہاں پر لفظ غلام آیا تھا زکریا والی آیت میں، یہاں پر کلمے کا لفظ آیا ہے یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمت اسمہ عیسیٰ ابن مریم. ایک کمال ہے قرآن مجید میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جب بھی لیا خدا نے اکیلے اور تنہا نام نہیں لیا. یحییٰ اکیلے آ گیا، زکریا اکیلے آ گیا، لیکن حضرت مریم کے ساتھ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نام پیوستہ آیا. قرآن مجید میں شاید ایک آدھ مقام کہیں ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اکیلے آیا ہو، لیکن میں نے جہاں بھی دیکھا، جتنی آیتیں میرے ذہن میں ہیں، میں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا سنگیولر نام نہیں دیکھا. فوراً فرمایا کلمۃ اسمہ عیسیٰ ابن مریم. میں نے بشارت دی، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بشارت دی، یبشرک بشارت دی. کس کی بشارت؟ عیسیٰ ابن مریم کی. تو خود مریم سے تو کہہ رہے ہیں، جناب مریم ہی سے خطاب ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں. یہ عیسیٰ نام کس نے رکھا؟ یہ عیسیٰ نام تو اللہ نے رکھا. اور اس طریقے سے حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں جناب اسحاق اور اسماعیل.
ان کے نام کس نے رکھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے۔ اب تھوڑا سا بیچ میں گیپ دے رہا ہوں، بیچ میں گیپ ایک وجہ سے دے رہا ہوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا نام کس نے رکھا؟ رسول اللہ نے کیا کہا کہ میں انتظار کروں گا؟ شہزادی نے کہا ابو الحسن نام رکھے، کہا نہیں رسول اللہ رکھیں گے، رسول اللہ ہے تو کہا وحی آئے گی اور نام رکھا جائے گا۔ تو اگر شہزادی زینب کا نام نبی نہ رکھے، وحی کا انتظار کریں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فاطمہ کا نام خود رسول اللہ رکھ دے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ فاطمہ یہ سر ہے، یہ رمز ہے، اور یہ رمز الہی ہے، اور جب یہ رمز الہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ وہی ہے، لفظ فاطمہ وہی ہے، اسم فاطمہ وہی ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں جملہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فاطمہ وہی ہے، اور اگر وہی ہو تو وہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ارے اللہ کے رسول اپنے ہوائے نفس سے کبھی کلام نہیں کرتے ہیں، وہی آتی ہے۔ تو جناب علی اسماء معصومہ کونین جو 9 نام ہے، وہ ایجاد نبی اکرم کی ایجاد نہیں ہے، وہ اسماء وہی ہے، اور وہی کے ذریعے سے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ لہذا چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ بیٹا پیدا ہوا، نام کیا رکھا؟ کہا کہ محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا نام بیٹی پیدا ہوئی، کیا رکھا؟ کہا کہ فاطمہ نام رکھا۔ امام علیہ السلام رونے لگ گئے، فاطمہ نام رکھا ہے، رونے لگ گئے۔ مولا آپ کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ایک کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ کہا ہاں مجھے ڈر یہ ہے، خوف یہ ہے کہ تم اس کا احترام نہیں کرو گے۔ تو اب جب نام آ گیا، فاطمہ نام آ گیا، تو خاص طور پر اس بچی کو جو ہے 2 باتیں کہہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مغلظات، اول تو یہ ہے کہ خواتین کی زبانوں پر ہمارے معاشرے میں بھی مغلظات نہیں ہے، الحمدللہ، بہت اللہ کا شکر ہے۔ لیکن بعض لوگ جذباتی ہو کر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یا کرتی ہیں عورتیں، تو جل جا مر جا، یہ اس قسم کے جملے جو ہیں یہ بہت خطرناک ہیں۔ اور اگر کسی بچی کا نام طاہرہ ہے، مرضیہ ہے، راضیہ ہے، بتول ہے، فاطمہ ہے، خاص طور پر فاطمہ، تو اس قسم کے جلے کوڑے کٹکے یہ الفاظ یہ گناہ ہے، اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے ہی نہیں چاہیے۔ لہذا سارا غصہ ایک طرف اور علم ایک طرف، لہذا یہ جلے کٹے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ کبھی ہماری زبان پر آنے ہی نہیں چاہیے۔ لہذا پروردگار عالم، اب ظاہری بات ہے کہ آیتیں میرے ذہن میں ہیں اور میں ادھر ادھر کی آیتیں تلاوت کر کے اور کچھ باتیں بیان کروں، لیکن نہیں، میں جناب سیدہ، چونکہ اب اگلا ہفتہ ہماری گفتگو نہیں ہوگی یہاں پر، آپ کے یہاں عشرہ ہوگا، اور عشرے میں جو بھی خواتین آئیں گی، بہت موضوعات ہیں، بہت موضوعات ہیں۔ ایک لفظ جو ہے، ایک زندگی جو ہے 18 سال کی، اس 18 سال کی زندگی کے لیے ہم جیسے ایک ناچیز جو ہے تقریباً 1000-2000 عنوانات پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا کیا علم ہے اور ہماری کیا معلومات ہے، لیکن اگر فاطمہ لفظ استعمال کریں تو جناب 1000 تقریریں 1 گھنٹے کی اگر ہم کر سکتے ہیں، تو پھر یہ کتنا بڑا راز اور کتنا بڑا جو ہے وہ اس میں گہرائیاں ہوں گی۔ تو فاطمہ جدا کرنے والی ہیں، جدا ہونے والی ہیں۔ فاطمہ کس چیز کو جدا کرنے والی ہیں اور کس چیز سے جدا ہونے والی ہیں؟ آیتوں کا کمبینیشن ذہن میں رکھیے گا، آسان آیت تلاوت کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد بھی ہے اور آپ ممبر پہ پڑھیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ فاطمہ شر سے آزاد ہے۔ فاطمہ کہاں ہے؟ شر، فتنہ و فساد۔ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ انتخاب پروردگار ہے۔ تو جہاں انتخاب پروردگار ہوگا وہاں رحم تو پایا جائے گا، شر نہیں پایا جائے گا۔ اور اگر شر نہ پایا جائے، ایسی خاتون سے اگر ہم یہ جملہ سنیں کہ میرے جنازے میں فلاں فلاں کو آنے مت دینا، یہ کتنا عجیب و غریب۔ میں کبھی کبھی ممبر پر مجلس پڑھتے پڑھتے بھی یہ جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جناب پوری دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو مائک پر اعلان ہو جاتا ہے فلاں کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ اتنے بجے ہوگی، آئیے آئیے آئیے، لوگ آ جائیں، لوگ آ جائیں۔ اور فاطمہ کہہ رہی ہے کہ فلاں فلاں کو آنے مت دینا، وہ جو سر ہے اللہ کا، وہ جو اللہ کا انتخاب ہے،
وہ جو نبی اکرم کے ساتھ، جب نبی اکرم کے ساتھ کہا تو اگر آپ ایک مجلس پڑھنی ہے تو انشاء پڑھ دیں، اشرا پڑھنا ہے تو وہاں سے آپ نبی اکرم آتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، اور فاطمہ آتی ہیں اور نبی اکرم کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ پڑھ سکتی ہیں. لہذا ظاہر سی بات ہے کہ میں جلدی جلدی کچھ باتیں بتا دیتا ہوں. پھیلانا آپ کا کام ہے، پھیلنا آپ کا کام نہیں ہے، موضوع کو پھیلانا آپ کا کام ہے. لہذا جناب علی اس طریقے سے کیا ہوگا کہ فاطمہ جو ہے شر سے دور ہے، اور جب شر سے دور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر جنازے میں کہہ دیا کہ نہ آئے، یہ شر نہیں ہے، یہ ان مصائب کا اثر ہے کہ جو فاطمہ پر ڈھائے گئے. تو کیا ہمارا تصور قائم ہو سکتا ہے کہ شہزادی پر کیا مصائب ڈھائے گئے ہوں گے کہ فاطمہ زہرا اتنی ناراض ہیں کہ وہ آ رہے ہیں اور علی مجبوراً ان کو اجازت دیتے ہیں، علی مجبور اجازت دیتے ہیں، اور فاطمہ رخ پھیر کر کہتی ہے کہ مجھے ان سے بات نہیں کرنی. اور بخاری میں 3 جگہوں پر میں نے خود پڑھا ہے، یہ صحیح بخاری جو کتاب ہے اس میں 3 جگہوں پر میں نے خود نشانات لگائے ہیں کہ فاطمہ پوری زندگی ان سے ناراض رہی، حتیٰ کہ شہزادی نے کہا کہ متعدد، بعض لوگ کہتے ہیں 7، بعض لوگ کہتے ہیں 40، بعض لوگ اس سے بھی زیادہ. تو فاطمہ نے کہا کہ میری قبریں منتشر کر دی جائے، نشانات قبر منتشر کر دیے جائیں، اس لیے کہ یہ ظالم میری قبر تک نہ پہنچ جائیں. اس لیے اب شہزادی کا دکھ اور شہزادی کا غم کیا ہوگا. تو اس لحاظ سے یہ ظالمین جو ہیں، یہ شہزادی نہ ان سے راضی تھی، نہ راضی ہیں، نہ قیامت کے دن راضی ہوں گی. ایک بات. پھر فاطمہ جو نام ہے دور کرنا، تو فاطمہ زہرا جو ہے ان کے لیے خاص بات ہے کہ شہزادی آ رہی ہیں اور شہزادی کھڑی ہو گئی. کہاں؟ جہنم کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی. آپ کو معلوم ہے جہنم کہاں پر ہے؟ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں دکھا دیتا ہوں، آپ کو دکھاؤں، آپ ناراض نہیں ہوئیے گا. جب کوئی بیوی اپنے شوہر کے سامنے بدکلامی کرتی ہے وہ جہنم ہے. بیوی کا کمال یہ ہے کہ صبر کرے، ٹھیک ہے، وہ ظلم کر رہا ہے کرتا رہے، وہ جانے گا اس کا کام. قوت برداشت یہ آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ زبان کو تالا لگا دے. اور میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے، پتہ نہیں کتنے نکاح پڑے ہوں گے اور کتنے معاملات دیکھے ہوں گے، 1 سال 2 سال، اس کے بعد معاملات صحیح ہو جاتے ہیں. لہذا جناب علی عورت اگر یہ کہے کہ میں نے آپ کے گھر میں کبھی سکھ نہیں دیکھا، بس یہیں سے جہنم شروع ہو گئی. سکھ نہیں دیکھا تو فاطمہ کی سیرت کو آپ دیکھ لیں. فاطمہ تو لکڑیوں سے کھانا بناتی تھی. فاطمہ کے کپڑے جو ہے وہ لکڑی اور دھواں کی وجہ سے میلے ہو جاتے تھے. میلا ہونا اور ہے، نجس ہونا اور ہے. میلے ہو گئے تو ہو گئے. اور اگر جناب علی خاطر تواضع، اور اس کا تو پوری گفتگو ہے، 4-5 تقریریں تو میں کرتا رہتا ہوں ہر سال کہ جناب علی عورت کو کتنا نرم اور نازک ہونا چاہیے. یہ جہنم شروع ہو گئی. اور اس کے بعد یہ جو جلے کوٹے الفاظ استعمال کرتی ہیں یہ بہت خطرناک جہنم ہے. لہذا جناب ایک بات یہ ہو گئی. تو اب جناب کیا ہے جہنم؟ یہ جو صراط ہے، صراط حقیقی جہنم. جناب یہ پل صراط جو آپ کو معلوم ہے، پل صراط کے نیچے جہنم ہے. جہنم کہاں ہے؟ جہنم پل صراط کے نیچے ہے. ایک مومن، گناہگار مومن اگر وہ پل صراط پر آیا تو پل صراط پر جہاں نیچے جہنم ہے، شہزادی کھڑی ہوئی ہیں اور شہزادی کہہ رہی ہیں کہ اے پروردگار میں اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہوں. پروردگار کہے گا فاطمہ یہ پوری کائنات آپ کی، یہ عرش آپ کا، یہ تمام اختیارات آپ کے، میری وجاہت کیا ہے، میری نجابت کیا ہے، میرا مقام اعلیٰ کیا ہے. تو اللہ کہے گا فاطمہ کیا چاہتی ہیں؟ تو کہا کہ یہ جو پل صراط ہے اس پر سے کوئی مومن گزرے کہ جس نے شرک نہ کیا ہو، شرک، جس نے اپنے شوہر کی خدمت کی ہو، جس نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہو، جس نے نمازیں پڑھی ہو، اور اگر قضا ہو گئی ہو تو بعد میں پڑھے یا وصیت نامہ لکھے کہ میری اتنی نمازیں قضا ہیں پڑھوا دی جائیں، یا روزے رکھے، اور اگر پیسے ہو تو حج کرے. یہ 4-5 کام جو ہیں اگر یہ کرے
تو پھر شہزادی کہیں گی کہ اس کے جو دوسرے گناہ ہیں میں اس کی شافعہ بننا چاہتی ہوں. تو اللہ کہے گا اے فاطمہ آپ کو اختیار ہے، جس کو چاہے آپ نجات دلا کر جنت میں لے کر کے جائیں. لہذا میں ایک آخری بات بتا رہا ہوں، بہت کام کی بات ہے، آخری بات اور کام کی بات بتا رہا ہوں، آپ سمجھ لیں کہ یہ موضوع کیسا ہے. یہ میں اگر عشرے بھی پڑھوں تو ختم نہیں ہوگا، لیکن میں ایک بہت کام کی بات بتا رہا ہوں. یہ میں نے ابھی ایک برسی کی مجلس پڑھی ہے، میں نے انٹر بورڈ آفس کے اندر پاپوش سے آگے، تو وہاں پر اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے ممبر پر بیان کر دیا، کیونکہ وہاں خواتین زیادہ تھیں مرد کم تھے. تو برجستہ میں نے ایک حدیث پڑھی اور حدیث کے بعد میں نے یہ جملے پڑھ دیے اور وہ جملے اچانک میرے ذہن میں آئے تھے اور جناب علی وہ بات امر ہو گئی کہ جناب علی یہ خاتون، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مثلا 3 باتیں ہیں: صدقہ، صدقہ جاریہ، میں پیسے نہیں دینا چاہ رہا ہوں یا نہیں ہے میرے پاس، نہیں دینا چاہ رہا ہوں. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ میں 2 الفاظ استعمال کر رہا ہوں. ہماری جو بہنیں ہیں ان کے جو بھائی ہوں، چھوٹے بھائی ہوں، بڑے بھائی ہوں یا چھوٹی بہنیں ہوں، تو ان کے لیے صدقہ جاریہ کیا بنے گا؟ بڑی بہن جو ہے وہ، میرا تو ذاتی بھی تجربہ رہا، یعنی میں اپنی ہر بات امی سے کرتا تھا یا بڑی بہن سے کرتا تھا، وہ میرے ساتھ بالکل اٹیچ تھی، مرحومہ ہو گئی. یعنی میں اور وہ ایک دوسرے میں مشورہ کرتے تھے، ہر کام میں ہم مشورہ کرتے تھے. لہذا بڑی بہن ہماری جو تھی مرحومہ، وہ اور میں ہمیشہ، یعنی کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جب ہم آپس میں مشورہ نہ کرتے ہوں کہ یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. تو بڑی بہن جو ہوتی ہے وہ اگر ادب اور آداب اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو سکھائے، اور وہ بچے، اور ماں اگر ہے اور ماں کو علم دین کا شائق بھی ہونا چاہیے، تعلیم یافتہ بھی ہونا چاہیے اور ذمہ داریوں کا بھی علم ہونا چاہیے اور احساس بھی ہونا چاہیے. تو اگر کوئی شخص کوئی نیک بات بیان کرے، یہ نیک بات جو ہے صدقہ جاریہ بن جائے گی. 3 چیزوں کے بارے میں کہا گیا: تربیت کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، اور نماز کی تاکید. لہذا اگر ہم اپنے بھائیوں بہنوں کو یا اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں، روزے کی، دین کی تلقین کریں، عزاداری کا شوق دلائیں، اور وہ بچے جناب علی وہ نمازی ہو گئے، آج جناب وہ بڑے ہوئے اور ان کی اولادیں بھی انہوں نے وہی تلقین کی، ان کے بچے بڑے ہو گئے انہوں نے تلقین کی، ان کے بچے بڑے ہو گئے انہوں نے تلقین کی. ہمیں مرے ہوئے 5 لاکھ سال ہو گئے، اور 5 لاکھ سال کے بعد جناب علی ہماری قبر 5 لاکھ سال ہو گئے ہمارے مرے ہوئے. قیامت کب آئے گی کیا پتا؟ لہذا قیامت سے پہلے رجت ہے، قیامت سے پہلے امام کی حکومت ہے، قیامت سے پہلے 14 معصومین میں سے 13 معصومین کی حکومت ہے. ساری باتیں قیامت پتہ نہیں کب آئے گی. تو اب جناب علی میری قبر میں 5 لاکھ سال کے بعد گلاب کے پھول آ گئے، اور مجھے گلاب اتنا اچھا نہیں لگتا، مجھے جو پھولوں میں پسند ہے وہ چمبیلی پسند ہے. اچھا مجھے چمبیلی بہت اچھی لگتی ہے، یا اللہ میری قبر میں چمبیلی بھیج دے. تو اللہ تعالیٰ نے چمبیلیوں کے باغ میری قبر میں بھیج دیے. یا اللہ یہ چمبیلی کے باغ 5 لاکھ سال کے بعد یہ میری قبر میں کہاں سے آ گئے؟ تو کہا تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی، تمہاری بیٹی کی بیٹی، اس کی بیٹی، اس کی بیٹی، اس کی بیٹی. ارے بھائی 5000 نسلیں ختم ہو گئیں، اور ان نسلوں میں سے کسی ایک نے نیک عمل کیا. یہ نیک عمل جو ہے تلقین در تلقین در تلقین چلتا رہا، اور چونکہ اس کے بانی تم تھے اس لیے یہ سارا صدقہ جاریہ تمہارا نام عمل بن گیا. میرا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ میرا صدقہ جاریہ یہ پوری ہماری کلاس ہے. یہ پوری کلاس کون ہے؟ یہ میری زندگی کا حاصل ہے، اور یہ میرا صدقہ جاریہ ہے. میں تو مر جاؤں گا، کبھی یاد آؤں گا، ہاں سر نے یہ بتایا تھا، سر نے یہ کہا تھا. ابھی بھی مثلا بہت سارے لوگ مجھے فون بھی کرتے ہیں. میں نے چونٹی کے صدقے کا ایک تذکرہ کیا 2008 یا 2009 میں ممبر پر پڑھا میں نے. چونٹی کو کیسے صدقہ دینا چاہیے میں آپ کو بتا دوں گا، بعد میں بتاؤں گا، ابھی نہیں. تو چونٹی کا صدقہ میں نے بتایا،
اور ڈھیروں لوگوں نے اس پر عمل کیا. اور ایک جگہ ایک گارڈ تھا, سنی تھا گارڈ, اس نے مجھے فون کیا کہ حضرت صاحب وہ آپ نے صدقہ بتایا تھا ممبر پر, چونٹی کو صدقہ دینا ہے, آٹا ہے, سوجی ہے, چینی ہے, اس کو ملا کر آپ نے کہا تھا, وہ ذرا پھر بتا دیں تاکہ ہم وہ صدقہ دیں. ارے بھائی وہ 10-20 روپے کا صدقہ ہے, اور وہ صدقہ گارنٹیڈ 6 مہینے کا صدقہ جاریہ بنتا ہے. 6 مہینے کا تو میں نے ابھی ظاہراً کہا ہے, پھر وہی نسل در نسل. تو آپ ساری بچیاں جو ہیں, بہنیں جو ہیں, یہ میرا صدقہ جاریہ ہے, اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ہاں جو ہے وہ کیا نام ہے مجلسیں ہوں گی, اس کے بعد انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات. اسے بند کرو.